بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی. آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں پروگرام درس حدیث میں. آج ایک ایسی حدیث کا ذکر کریں گے جو یقیناً شہد سے زیادہ میٹھی ہے، شیرین ہے، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور مکھن سے زیادہ نرم ہے. امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو آپ تمام سماعت فرمائیے کہ عدل شہد سے زیادہ شیرین ہے، مکھن سے زیادہ نرم ہے، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. تو آئیے اس حدیث کو آج سمجھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے کیوں یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اور اس حدیث کو آپ تمام تک واضح کرنے کے لیے، پہنچانے کے لیے پیغامات ملاقات کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ کا. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، یہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھا. عدل کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کیا حقیقت میں عدل جو ہے شہد سے زیادہ میٹھا ہے. دوسری چیز ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مشک سے زیادہ امام فرما رہے ہیں کہ خوشبودار ہے، اس کی خوشبو بہت بہترین ہے. تیسری چیز، مکھن سے زیادہ نرم ہے. تو عدل ایک ایسی چیز ہے جو ہم لوگوں کے لیے بہت مشکل چیز ہم لوگ سمجھتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عدل، انصاف، عدالت، اس طرح کے ورڈ ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں. عدالت سے کام لیجئے، عدل سے کام لیجئے، انصاف سے کام لیجئے. جی. اگر آپ قرآن مجید کی جانب آئیے نا تو قرآن کہتا ہے تمام انبیاء کو بھیجنے کا ایک مقصد یہی ہے کہ سماج میں عدالت قائم ہو سکے. یعنی یہ اتنی اہم چیز ہے. سورہ حدید آیت نمبر 25 میں قرآن کہتا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجا. وانزلنا معہم الکتاب، اور ان کے ساتھ کتابیں بھی بھیجیں، میزان بھی بھیجا. کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قیام کریں. بالکل. یعنی قرآن کریم، انبیاء، قرآن کے آنے کا ایک مقصد جو بیان کر رہا ہے کہ ہماری زندگی عدالت سے بھری زندگی ہو، انصاف سے بھری زندگی ہو. حتی بعض روایات میں ہے کہ بالعدل قامت السماوات والارض، عدالت ہی کی وجہ سے زمین و آسمان ہے. یعنی یہ زمین و آسمان جو ٹھہرے ہیں یہ عدالت کی وجہ. حتی ایک حسین حدیث ہے جہاں حضرت امیر فرماتے ہیں العدل حیات، عدالت زندگی ہے. بالکل. یعنی عدالت نہ ہو تو وہاں مردگی ہے، وہاں مردہ لوگ رہتے ہیں. تو عدالت یہ عام انسان کر سکتا ہے؟ احسنتم. یہ تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ عدل کرنے والا صرف عادل ہے، اللہ ہے. ہاں، یہ سب سے ڈیمانڈ ہے. عدل، میں آپ کے سامنے پہلے عدالت کی ڈیفینیشن بیان کر دوں کہ عدالت کہتے کسے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ دیکھا جائے کہ یہ عدالت کہاں کہاں ہونی چاہیے. میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، وہاں پہ بھی ضرورت ہے. میں اپنے گھر میں ہوں، وہاں پہ بھی ضرورت ہے، جس کو عدالت اجتماعی کہتے ہیں. لیکن سب سے پہلے عدالت کسے کہتے ہیں؟ عدالت یعنی ہر چیز کو وہاں رکھنا جہاں اس کا حق ہے. مثال دے دوں، بہت آسان ہے. میں ٹوپی، اس کا کام ہے سر پہ پہننے کے. اگر آپ نے ٹوپی کو پیروں پہ رکھا، یہ بے عدالتی ہے. جی. جس چیز کا جہاں پر حق ہو وہاں اس چیز کو رکھنا وہ عدالت کہلاتا ہے. اب آئیے، ہر رشتے میں، ہر ریلیشن میں، ہر جگہ پر اسی عدالت کا خیال کیا جائے. جس کا جو حق ہے اس حق کو، مستحق کو آپ ادا کر دو. یہی عدالت ہے. پامال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہر جگہ یہ حق دیکھنے کو ملتا ہے. میں اپنے پڑوسی کی نسبت حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ بالکل. میں اپنی بیوی کی نسبت حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ میں اپنے بچوں کی نسبت حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ ماں باپ کی نسبت حق رکھتا ہوں. یعنی یہ ہر جگہ. پھر آپ اگر دیکھو گے تو زندگی عدالت سے خالی نہیں ملے گی. کوئی بھی مرحلہ ایسا نہیں آئے گا جہاں زندگی عدالت سے خالی ہو. اور وہ حدیث جو آپ نے پڑھا شاید اسی منظر کی جانب اشارہ کر رہی ہو، جو حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ مولا فرماتے ہیں العدل احلی من الشہد والالین من الزبد واطیب ریحا من المسک، کہ عدالت شہد سے زیادہ شیریں ہے اور مکھن سے زیادہ نرم ہے
اور مشک سے زیادہ خوشبو رکھتی ہے. ہمیں تو ایسا لگتا ہے مطلب ایسا بولتے ہیں نا سچائی جو ہوتی ہے بہت کڑوی ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے عدل کرنا بھی بہت کٹھن ہے. نہیں, بہترین حدیث کی جانب آپ نے ابتدا میں اشارہ کیا ہے. یعنی در حقیقت حضرت معلوم ہے اس حدیث سے کیا اشارہ فرمانا چاہ رہے ہیں. حضرت فرمانا چاہ رہے ہیں یہ عدالت ہر آدمی چاہتا ہے. دیکھیں جو تعبیر ہے حدیث کی, چونکہ ہم لوگوں کا یہ پروگرام حدیث فہمی کا ہے اور حدیث سمجھنے کا ہے, تو عدالت کو کیا کہا گیا؟ عدالت شہد سے زیادہ میٹھی ہے, عدالت مشک سے زیادہ خوشبودار ہے, عدالت مکھن سے زیادہ نرم ہے. یعنی گویا ہر ایک کو عدالت پسند ہے. بالکل, ہر ایک کو جس طرح شہد کی مٹھاس ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ جا کر دنیا میں یہ بتانا ضروری ہے کہ شہد میٹھا ہوتا ہے؟ نہیں, جس سے بھی آپ کہیے وہ کہے گا ہمیں معلوم ہے شہد میٹھا ہے. آپ کسی سے کہیے مشک میں خوشبو ہوتی ہے, لوگ کہیں گے ہمیں معلوم ہے. آپ کہیے مکھن نرم ہوتا ہے, لوگ کہیں گے نہیں ہمیں معلوم ہے. یعنی مکھن کی نرمی, شہد کی مٹھاس اور اسی طریقے سے مشک کی خوشبو کو ثابت نہیں کرنا ہوتا, ہر آدمی قریب سے محسوس کرتا ہے. بالکل اسی طرح عدالت ہے. اگر عدالت کو ایک معاشرے میں, ایک گھر میں, ایک سوسائٹی میں لایا جائے تو ہر ایک عدالت کو محسوس کرے گا. جس طریقے سے شہد کی شیریں سمجھنے کے لیے بہت زیادہ انسان کو ضرورت نہیں ہوتی, اسی طرح عدالت کو بھی انسان محسوس. لیکن عدالت ہم لوگ ایسا لگتا ہے نا کہ جب کوئی مسئلہ ہوگا تو ہی آپ عدالت کرنے, وہاں پہ ہی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی عدالت سے کام لیں. لیکن یا حکومت کی جب بات آئے گی تو بولیں گے کہ کوئی ایک حکومت ہو یا ایک گھر کا سرپرست ہو وہی عدالت سے کام لیں. عام زندگی میں عدل تھوڑا سا ہم لوگوں سے دور ہو جاتا ہے. ہاں, یہی اسی اگر آپ اول جو ہم نے ڈیفینیشن عرض کیا کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا, اچھا, یا ہر صاحب حق کے حق کو ادا کرنا. مطلب آپ مجھے کیسا کہنا چاہیں گے کہ اگر میں آپ سے ابھی پوچھ میں رہا ہوں, آپ سے بات کر رہا ہوں, خوب یہاں پر بھی عدالت جاری کرنا میرے اوپر ضروری ہے. کیسے؟ آپ کے کچھ حقوق ہیں میرے اوپر, میں حق یہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے مخاطب ہیں, یا ہم دونوں ایک ساتھ کہیں جا رہے ہیں, اب سفر پہ ہوں یا یہاں بیٹھے ہیں, یہاں بیٹھنے کے کچھ حق ہیں, مجھے رعایت کرنا, مجھے آپ کی جانب دیکھنا پڑے گا, مجھے آپ سے مخاطب ہونا پڑے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے عدالت کے عنوان پہ جاری کرنی پڑیں گی. اچھا, تو یہ فرمایا ہر جگہ پر یہ عدالت موجود ہے, ہر جگہ پر. آپ کے گھر میں موجود ہے, آپ کے پڑوس میں موجود ہے. بے عدالتی کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے, مطلب ابھی تو کیا ہوتا ہے کہ فیور والا سسٹم ہو گیا ہے, گھر میں بھی تھوڑا سا ایسا دیکھتے ہیں کہ کس کو بولنا ہے کس کو نہیں بولنا ہے اور کون مطلب کام آ سکتا ہے, تو ایسی ہر جگہ تو عدالت ہم لوگ استعمال نہیں کر سکتے. احسن تم, وہ پھر ابتدا میں نے عرض کیا کہ العدل حیات, عدل زندگی ہے. یہ عدل اگر کسی گھر سے ختم ہو جائے, کسی معاشرے اور سوسائٹی سے ختم ہو جائے تو معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے. وہ گھر ہو سکتا ہے اس میں لائٹیں زیادہ ہوں لیکن مردہ رہتے ہوں, کیونکہ عدالت ہے جو ایک گھر کو زندہ رکھتا ہے, عدالت ہے جو ایک معاشرے اور سوسائٹی کو زندہ رکھتی ہے. اچھا, عدالت میں جاتے جاتے یہ جاننا چاہوں گا کہ عدل سے یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ اگر کبھی ہم سچ بول دیں گے, عدالت کر دیں گے تو ماحول مطلب خراب ہو جائے گا یا ہماری امیج پہ بہت بڑی آنچ آ جائے گی. ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے عدالت اور صداقت یہ دو چیزوں کو الگ کر دیں ہم. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ بعض سچ نقصان دہ, بعض سچ جو ہے سچ بولنا. میں مثال دوں, ایک آدمی کسی کو مارنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے, یہاں پر آپ اگر سچ بول دو تو سامنے والا اس کو جا کے مار دے گا. یہ آپ نے سچ نہیں بولا, یہاں تک ٹھیک ہے, لیکن کام عادلانہ کیا ہے آپ نے. اچھا, یہ بے عدالتی نہیں ہے. بہت توجہ فرمائیے گا, میں نے بولا جھوٹ لیکن یہ جھوٹ عدالت سے بھرا کام ہے, کیونکہ ایک آدمی کی جان بچ رہی ہے, ایک صاحب حق کو بچایا جا رہا ہے, تو یہ جھوٹ یہاں پر مفید ہے. تو ایسی ہی جگہ پر اگر مجھے لگے کہ میرے ایک سچ بولنے سے معاشرے میں بعض چیزیں اور زیادہ خراب ہوتی ہیں تو وہاں عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس چیز کو نہ بولیے. سچ بولنے سے اگر مطلب تھوڑا سا چھپا لینے سے احسن تو کسی کی جان بچ جاتی ہے, تو جان بچانا کسی کی آبرو بچ جاتی ہے. تو انسان عادل وہی ہے جو آبرو کو بچائے, جو حقوق کو ادا کرے. ہاں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, ہم لوگ کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو سچ بولنا ہے, چاہے رشتہ خراب ہو, چاہے دوستی خراب ہو, یا کسی کی جان جائے یا کسی کا مال جائے, لیکن ایسی جگہ پہ تھوڑا سا آپ پرہیز کر سکتے ہیں. دین نے اجازت دی آپ. اوکے,
چلیے مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، درس حدیث میں آپ آئے اور آپ نے امام صادق علیہ السلام کی اس حدیث کو واضح کیا۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ تو جی ہاں ناظرین، امام صادق علیہ السلام کی یہ حدیث تھی، آپ نے تمام لوگوں نے سنا، اور ہم لوگ انشاءاللہ اس حدیث پر غور کریں کیونکہ حدیث جو ہے ہم سب کی زندگی کو خوبصورت بناتی ہے۔ فی الحال ہمیں دیجیے اجازت، ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے رہے چینل میں، بہت شکریہ۔